بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں۔ جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ ٹرائل کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہ جو بہت دنوں سے پریڈکشن تھی کہ جج صاحب کو بہت جلدی ہے اور کسی بھی وقت وہ فیصلہ سنا سکتے ہیں توشہ خانہ ٹرائل کے حوالے سے، وہ آج درست ثابت ہوئی ہے۔ اور ایک بار پھر خواجہ حارث کے دلائل سنے بغیر جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سنایا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے جو 15 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا تھا، جس میں صرف ایک پٹیشن کا فیصلہ عمران خان کے حق میں ہوا تھا، باقی تو سارے آپ کو پتہ ہی ہیں کہ وہ اس حوالے سے ڈسپوز آف ہوئے تھے کہ وہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا تھا کہ ہم چیلنج کریں گے۔ حق میں صرف اتنی بات آئی تھی کہ ہاں جی خواجہ حارث کے دلائل تو کم از کم سن لیں اور سننے کے بعد فیصلہ کریں کہ کیس قابل سماعت ہے، اور اگر ہے تو پھر آگے پروسیڈ کریں، لیکن خواجہ حارث کو سن لیں۔ یہ کل کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ یہ دوسری دفعہ کیس ریمانڈ ہوا، اس سے پہلے 2 دفعہ وہ کہہ چکے تھے کہ قابل سماعت ہے، لیکن پھر دوبارہ خواجہ حارث کو سنے بغیر جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سنا دی۔ یعنی کہ جس بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس ریمانڈ کیا واپس، وہ کالعدم قرار دے کے کہ قابل سماعت ہے، اس کو کالعدم قرار دے کے، جس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ آپ خواجہ حارث کو سنیں، کیونکہ no one should be condemned unheard، کسی کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا۔ آڈی آلٹرم پارٹم قانون کا ایک میکسم ہے، لیکن انہوں نے آج پھر دوبارہ خواجہ حارث کو سنے بغیر نہ صرف یہ کہ کہا کہ کیس قابل سماعت ہے، بلکہ قابل سماعت ہونے کے بعد اس کا فیصلہ بھی سنا دیا، اس کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ اچھا، جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور جتنی سپیڈ سے چیزیں، نہ صرف یہ کہ وہ فیصلہ جتنی سپیڈ سے اور اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری جتنی سپیڈ سے ہوئی ہے، اور پنجاب پولیس نے، لاہور کی پولیس نے وہ ان کو گرفتار کیا ہے۔ حالانکہ جج کے آرڈر میں اسلام آباد کے آئی جی جو ہیں ان کو ڈائریکشن تھی کہ وہ عمران خان کو اریسٹ کریں، وارنٹس جو ایشو ہوئے تھے، لیکن ادھر وہاں پہ فیصلہ آیا ہے، اینڈ ود ان فیو منٹ زمان پاک لاہور میں پنجاب پولیس جو ہے اس نے وہاں پہ جا کے اس کو گھیرے میں لے لیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھایا، اور اس کے بعد پہلے خبر یہ آ رہی تھی کہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے کوٹ لکھپت جیل۔ اس کے بعد جو یہ جو عامر میر صاحب ہیں انفارمیشن منسٹر، انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اسلام آباد ہم لے کر جا رہے ہیں، یہ پنجاب پولیس جو ہے اسلام آباد لے کے جا رہی ہے، اسلام آباد پولیس وہ ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اتنی جلدی اگر اسلام آباد پولیس ساتھ ہے تو وہ اتنی جلدی کیسے پہنچی، یا وہ پہلے سے یہاں پر موجود تھی؟ اگر پہلے سے موجود تھی تو کیوں یہاں پر موجود تھی؟ کیا ان کو پتا تھا کہ وہاں سے فیصلہ آنے والا ہے، آج ہی آنے والا ہے، اسی ٹائم پہ آنے والا ہے، تو وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھے؟ اگر وہ پہلے سے یہاں پر موجود تھے تو یہ تو بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، پولیس کو کیسے پتہ چلا؟ اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو لاہور پولیس نے کیسے ان کے بہاف پہ اریسٹ کر لیا؟ کیونکہ ڈائریکشن تو اسلام آباد پولیس کو، اور اسلام آباد پولیس کا کوئی افسر تو یہاں پر آئے گا، آ کے رپورٹ کرے گا، اس کا اندراج ہوگا، جو پروسیجر ہے عام طور پہ میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں لیگلی، اور اس کے بعد پھر وہ لاہور پولیس کی معاونت طلب کرے گا، وہ اپنے روزنامچے میں لکھیں گے، اس کے بعد کوئی افسر ڈیوٹی لگائے گا، اس کے بعد لاہور پولیس اسلام آباد پولیس کے ساتھ جا کے عمران خان کو اریسٹ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سارا پروسیجر جتنی عجلت میں، جتنی جلدی، جیسے عجلت میں فیصلہ ہے اسی طرح جلدی میں گرفتاری ہوئی ہے، اور سارا پروسیجر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ہوا ہے، اور عمران خان کو فوری طور پہ پنجاب کی پولیس نے اریسٹ کیا ہے اور وہ لے کے اسلام آباد کی طرف گامزن ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی میں جو کرونالوجی آف ایونٹس ٹوڈے ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا تھا نا کہ خواجہ حارث کو سنیں پھر فیصلہ کریں۔ 8:30 بجے پہلے کیس کال کیا ٹرائل کورٹ میں جج ہمایوں دلاور نے، خواجہ حارث وہاں پر نہیں تھے، تو 10:30 بجے یہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق 10:30 بجے انہوں نے دوبارہ رکھا ہے۔ اچھا، اور انہوں نے بتایا جی کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ نیب کی کورٹ میں ہیں اس وقت، جیسے ہی وہاں سے فری ہوتے ہیں آ جاتے ہیں، تو انہوں نے 12 بجے پہ دوبارہ رکھا، اور اس کے بعد 12 بجے انہوں نے کہا ہے کہ 12:30 بجے میں فیصلہ سنا دوں گا۔ اب کچھ لوگ جنہوں نے رپورٹنگ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ 12:30 سے پہلے خواجہ حارث وہاں پر پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود عدالت نے کہا کہ آپ پہلے نہیں آئے، میں نے تو فیصلہ محفوظ کر لیا، لہٰذا فیصلہ سنا دیا۔ اب یہ جو کانڈکٹ ہے جج صاحب کا، یہ لیگلی جسٹیفائیبل نہیں ہے، یہ لیگلی جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ مطلب کہ اچھا چلیں، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ کیا سنایا کہ جی کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہیں عمران خان صاحب،
3 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے، 1 لاکھ جرمانے کا کہہ دیا، جرمانہ پے نہ کرنے پہ 6 مہینے ان کو مزید سزا کاٹنی پڑے گی، اور ساتھ کہہ دیا آئی جی اسلام آباد کو کہ وہ گرفتار کریں فوری طور پہ، اور وارنٹس بھی ایشو کر دی، اور اس کے پھر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ چند منٹوں میں زمان پاک لاہور میں پنجاب پولیس پہنچ گئی۔ اچھا، اب یہ تو وہ کرونالوجی آف ایونٹ ہے جو کہ رپورٹ ہوا ہے کہ جس طرح ہیسٹ کے اندر آج فیصلہ سنایا گیا ٹرائل کورٹ کی طرف سے۔ اس کے بعد اب جو ٹرائل کورٹ کا آرڈر ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آرڈر یہ کہتا ہے کہ صبح جب کیس کال ہوا ہے تو خالد یوسف صاحب جو ہیں بیرسٹر گوہر خان کی طرف سے وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ خواجہ حارث نیب کورٹ میں بزی ہیں، انتظار کر لیں۔ اس کے بعد آرڈر میں جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ خواجہ حارث صاحب کب آئیں گے، اس حوالے سے عدالت کو یہ وکیل صاحب جو ہیں یہ مطمئن نہیں کر سکے، لیکن بہرحال 12 بجے تک کیس کو پوسٹ پون کر دیا گیا، اور 12 بجے کہا گیا کہ اگر تب بھی نہیں آئے تو پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد 12 بجے کیس کال کیا گیا ہے، اور اس ٹائم کوئی نہیں تھا، تو 12:30 بجے فیصلہ سنانے پہ کیس کو واپس فکس کر دیا گیا۔ اور پھر جج صاحب آرڈر میں کہتے ہیں کہ نیب کورٹ سے پتہ کروایا کہ وہاں پہ خواجہ حارث پیش ہوئے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ خواجہ حارث پیش نہیں ہوئے، تو اب لہٰذا کیونکہ خواجہ حارث وہاں پر پیش نہیں ہوئے ہیں اور 12:30 بجے میں نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب یہ آرڈر میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرڈر کی جو تفصیلات ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ 12:30 بجے سے پہلے خواجہ حارث وہاں پہ پہنچ چکے تھے، لیکن ان کے پہنچنے کے باوجود جج صاحب نے کہا کہ کیونکہ اب تو فیصلہ محفوظ ہو گیا سو لہٰذا اب وہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ فیصلہ اس میں انہوں نے جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے آپ اپنی فائنڈنگ دیں، خواجہ حارث کو سننے کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ لکھ دیا کہ کیونکہ خواجہ کوئی بھی کیس کال ہوا ہے تو کوئی بھی آرگیو کرنے کے لیے تھا نہیں، لہٰذا میں وہ اپلیکیشن ڈسمس کرتا ہوں قابل سماعت نہ ہونے کے حوالے سے، تو یعنی کہ وہ قابل سماعت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ فیصلہ سنا دیا 3 سال سزا والا اور اریسٹ والا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توشہ خانہ کے جو میرٹس ہیں نا جی، اس کو بالکل آپ ایک طرف اگر سائڈ پہ بھی رکھ دیں کہ گھڑی کا لینا، عمران خان کا موقف کہ میں نے قانونی طور پر لی ہے، اس کے بعد بیچی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی میرے پاس پیسے آئے ہیں وہ میں نے اپنے ڈاکیومنٹس میں ٹیکس ریٹرنز میں شو کیے ہیں یا FBR کے ڈاکیومنٹس میں شو کیے ہیں، وہ سارا موقف اپنی جگہ پہ میرٹس کا۔ پھر وہ لمیٹیشن والی بات جو ابھی تک ایڈریس نہیں ہو سکی پراپرلی، پھر جورسڈکشن والی بات کہ قابل سماعت بھی تھا یہاں پہ، پھر اس کے بعد جج سے کیس ٹرانسفر کرنے والی بات کہ اس جج صاحب کو تو سننا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ اتنے معاملات خراب ہو گئے تھے ان کے ساتھ، پھر جتنا ذاتی طور پہ یہ اس کے اندر جج صاحب جو ہیں وہ دلچسپی شو کر رہے تھے جلد از جلد فیصلہ سنانے کی، اور جس طرح انڈیو ہیسٹ کے ساتھ جلد بازی میں عجلت میں انہوں نے کیے ہیں۔ بارہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے کے بعد، کل بھی یہ کہنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ خواجہ حارث کو سنے، پھر سنے بغیر، نارملی میں آپ کو بتاؤں ایک دفعہ اپر کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشن آ جائے نا کہ وکیل کو سن کے فیصلہ کریں، تو لوور کورٹ وکیل کو سنے بغیر فیصلہ پھر نہیں کرتا، لیکن یہ عجیب کیس ہے اپنی نوعیت کا کہ وہ اوپر سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وکیل کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں، لیکن اس کے باوجود ودن اے میٹر آف فیو آورس انہوں نے چند گھنٹوں کی بنیاد پہ کہ جی وہ وکیل صاحب آئے نہیں تو میں لہٰذا کوئی ہے نہیں تو سنا نہیں تو دوبارہ فیصلہ کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ اس کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کیا بلکہ پورے ہی کیس کا فیصلہ کر دیا۔ اب یہ وہ ہم قانون میں کہتے ہیں پٹنگ دا کارٹ بفور دی اہیڈ آف دی ہارس، یعنی کہ جو وہ آپ کو پتہ نا وہ گھوڑا گاڑی جو ہوتی ہے تو وہ گھوڑے سے آگے گاڑی لگانے والی یہ بات ہے، گھوڑا پیچھے گاڑی آگے، نارملی تو گھوڑا آگے ہوتا ہے گاڑی اس کے پیچھے ہوتی ہے نا، تو گھوڑا بھی پیچھے ہے، وہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ قابل سماعت تھا یا نہیں تھا۔ الٹیمیٹلی یہ ٹرانسفر پٹیشن کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونا ہے، سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے، لیکن یہاں پہ پہلے ہی باقی جو مین کیس ہے اس کا فیصلہ ہو گیا، تو یہ اس وجہ سے اتنا بڑا فلا ہے اس فیصلے کے اندر کہ ٹرانسفر کے حوالے سے، جورسڈکشن کے حوالے سے، وٹنسز جو تھے کہ جی وہ انہوں نے کہہ دیا کہ غیر متعلقہ ہیں، اور وہ متعلقہ ہیں یا غیر متعلقہ ہیں اس حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ دینا ہے، کل نوٹس کیا ہے، اور وہ نوٹس کرنے کے بعد واٹ اف اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وٹنسز متعلقہ ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس فیصلے کی کیا
حیثیت رہ جائے گی یا کریڈیبلٹی رہ جائے گی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ متعلق ہیں, آپ ان کے بیانات ریکارڈ کریں اور آپ فائنل فیصلہ دے چکے ہیں اس سے پہلے. تو پھر مطلب کہ ایک منطق ہوتی ہے, ایک لاجک ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے ایک ٹرائل میں. ایک فیئر ٹرائل میں انشور کیا جاتا ہے کہ ایکیوزڈ کے جو رائٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے. ایکیوزڈ از دا فیورٹ چائلڈ آف دا لا. اس کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو پورا, اور کم از کم اس کو ایک فیئر ٹرائل, ایک اپرچونٹی آف ہیئرنگ تو دی جاتی ہے کہ وہ اپنی بحث کر سکے, اس کا وکیل بحث کر سکے, وہ کوئی گواہان پیش کرنا چاہتا ہے وہ گواہان پیش کر سکے, وہ کوئی فیکٹس ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہے وہ لا سکے. اگر وہ کہتا ہے کہ یہ کیس اس کی نظر میں قابل سماعت نہیں ہے تو اس کے اوپر پہلے فیصلہ ہو سکے. اگر وہ کہتا ہے کہ جج صاحب متعصب ہیں تو کسی اور مناسب جج کے پاس کیس کو ٹرانسفر کیا جا سکے. اتنی باتیں تھیں. مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ گھڑی کا بیچنا, اس کے لمیٹیشن کے حوالے سے میرٹس, باقی جتنے بھی میرٹس ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیں. یہ جو صرف پروسیس ہے جو فالو ہوا ہے اس ٹرائل میں, جس طرح یہ ٹرائل آگے چلا ہے اسی کو صرف سامنے رکھ لیں تو اس کی بنیاد پہ یہ ججمنٹ جو ہے توشہ خانہ کی جو آج ہمایوں دلاور صاحب نے دی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے ان دی آئیز آف دا لا. یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. اس نے اوپر جا کر سرٹنلی جو میری رائے ہے اس نے اوور ٹرن ہونا ہے, اس نے سیٹ اسائڈ ہونا ہے. جتنی ہمایوں دلاور صاحب کا پرسنل انٹرسٹ تھا اس کو کسی طریقے سے منطقی انجام تک پہنچانے کا, اور جس طرح سے انہوں نے 30 صفحات کا فیصلہ فوری طور پہ سنایا, اور اس فیصلے کے نتیجے پہ فوری طور پہ جس طرح سے لاہور میں پولیس ایکٹیو ہوئی ہے, حالانکہ ڈائریکشن اسلام آباد پولیس کو تھی, اور پھر اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس کی جو کوآرڈینیشن ہے اس میں جو فارمیلٹیز ہیں وہ جس طرح سے بظاہر لگتا ہے کہ پوری نہیں ہوئی ہیں, اور لاہور پولیس ہی اریسٹ کر کے عمران خان صاحب کو لے گئی ہے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کے لیے, جیل والوں کے حوالے کرنے کے لیے. تو عجلت میں جتنا سب کچھ ٹرائل سے لے کے اور ٹرائل کے بعد ججمنٹ سے لے کے, ججمنٹ کے بعد گرفتاری سے لے کے, اور گرفتاری جس طریقے سے ہوئی ہے اور جس طریقے سے اسلام آباد لاہور پولیس پہنچا رہی ہے, ان تمام باتوں تک نظر آتا ہے کہ یہ سارا جو پروسیجر ہے اس میں بہت جلد بازی انڈیو ہسٹ ہوا ہے. اور یہ جو عجلت ہے یہ اشارہ کرتی ہے ٹورڈز بائس, جو پہلے بھی عمران خان کے وکلا گراؤنڈز انووک کر چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں. اور اس بائس کی جب گراؤنڈ موجود ہے اور پھر اتنے حقائق موجود ہیں ریکارڈ پہ جو ظاہر کرتے ہیں کہ جی اس میں بڑی جلد بازی دکھائی گئی ہے, اس کی روشنی میں اس ججمنٹ کا سسٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے میرے خیال میں. لیکن اس کے باوجود جو فی الحال ایک مقصد تھا وہ پورا ہو گیا, فیصلہ آ گیا, عمران خان کو گلٹی ڈکلیئر وقتی طور پہ کر دیا گیا, عمران خان کی گرفتاری بھی وقتی طور پر ہو گئی ہے, عمران خان کو جیل بھی وقتی طور پر بھیج دیا جائے گا. لیکن ان دا لانگر رن یہ فیصلہ میری نظر میں قانون کا جو ٹیسٹ ہے, انصاف کا جو ٹیسٹ ہے وہ پاس نہیں کر سکے گا. اور آنے والے دنوں میں جس طرح سے ہماری تاریخ کے کچھ بدنما فیصلے ہیں جن کی مثال دی جاتی ہے بدنما داغ کے طور پہ کہ یہ پاکستان کا نظام قانون و انصاف جو ہے اس کے اوپر ایک دھبا ہے, مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو توشہ خانہ ٹرائل کا فیصلہ آج آیا ہے جج ہمایوں دلاور کی طرف سے عمران خان صاحب کے خلاف, اس کے بارے میں بھی تاریخ ایسی ہی ججمنٹ دے گی. اس فیصلے کے اوپر جو تاریخ کا فیصلہ ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپریم کورٹ سے پھانسی کے فیصلے کے بارے میں کہا جاتا ہے, لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ٹرائل میں ایک تو جو اس میں جلد بازی تھی وہ تو اپنی جگہ پہ تھی, اور ساتھ یہ کہ ان کو تو ایک فورم سے ہی بالکل محروم کر دیا گیا تھا. یعنی کہ مرڈر ٹرائل کا جو کیس ہے وہ چلتا نیچے سیشنز کورٹ میں, تو لیکن سیدھا وہ چلا ہی ہائی کورٹ میں تھا, تو ایک فورم سے ان کو محروم کر دیا تھا. تو عمران خان صاحب کو بھی بہت سارے جو ان کے حقوق ایز این ایکیوزڈ تھے جو کہ مینڈیٹری ہیں, جو کہ پورا کیے جانے ضروری ہیں آرٹیکل 10A کی روشنی میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل میں, ان حقوق سے محروم کر کے جلد بازی میں عجلت میں انڈیو ہیسٹ کے ساتھ یہ فیصلہ آیا ہے جس کے نتیجے میں ان کو سزا سنائی گئی ہے, ان کی گرفتاری ہوئی ہے. اوپر جا کے یہ فیصلہ میری نظر میں جو ہے سسٹین نہیں کر سکے گا, لیکن تب تک کے لیے جو مقصد ہے وہ کسی حد تک فی الحال اچیو ہوا ہے.
مزید تفصیلی فیصلہ میں پڑھوں گا اور جو حقائق ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.